Audio Jungle. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم ہر قسم کی بڑائی و کبریائی تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے تمام بنی و انسان کو پیدا کیا اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، جن میں ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم سلم و بارک علیہ۔ محترم سامعین، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحیح دین کی رہنمائی کی، صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پیش کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر استقامت، دین کے اندر استقامت اختیار کرنے کا، جو شخص دین میں استقامت اختیار کرتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اور استقامت کا اسلام کے اندر کیا تصور ہے۔ میرے بھائیوں، تو استقامت اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ تصور کریں، غور کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کا اصل مقصود ہی استقامت ہے۔
اسلام کی روح استقامت ہے، بغیر استقامت کے کوئی بھی کامل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ بغیر استقامت کے نہ تو وہ دنیاوی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ہی آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص استقامت اختیار کر لے، جو دین پر، جو اپنے رب پر ایمان لائے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہے، جو اپنے دین پر جمع رہے، ڈٹا رہے، تو وہ نہ صرف آخرت میں اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیشہ ہمیش والی زندگی میں کامیابی پا سکتا ہے، فلاح پا سکتا ہے، بلکہ دنیاوی زندگی کے اندر بھی، دنیاوی زندگی کو بھی راحت اور سکون کے ساتھ تسلیم و رضا کے دائرے میں آ کر کے وہ اپنی دنیاوی زندگی کو بھی بڑی ہی بہترین اور خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہ صرف استقامت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، استقامت کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت میں نجات، فلاح اسی چیز پر مضمر ہے کہ ہم استقامت اختیار کریں۔ تو استقامت کی بڑی اہمیت ہے، کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے استقامت کو بیان کیا ہے، اس کی اہمیت بتلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ صحابی رسول نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز بتلائیں، کوئی ایسی جامع چیز آپ بتلائیں کہ جس پر میں ہمیشہ اس پر عمل کرتا رہوں اور اس کو لازم پکڑے رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہا کہ کہو کہ میں نے اپنے رب پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر جم جاؤ، اپنے قدم کو اس پر جما لو۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں سب سے اہم جو چیز بتلائی وہ استقامت ہے، تو استقامت یہ بہت اہم شے ہے، بغیر اس کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا تصور ناممکن ہے۔ میرے بھائیوں، تو اسلام کے اندر استقامت ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی ادھر سے ہوا چلے تو ادھر بہہ گئے، کبھی ادھر سے ہوا چلے تو ادھر بہہ گئے، کبھی ادھر سے طوفان آیا تو اٹھا کر کے کہیں اور پھینک دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام صرف وہ واحد راستہ ہے جس کو اختیار کر کے ایک مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے، ایک مسلمان اپنی آخرت میں جہنم کے اس اندھیر کوٹھری سے نجات پا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، اس راستے کے علاوہ ہزاروں ایسے راستے دنیا کے اندر موجود ہیں جس کی ساری منزل جہنم کے اس اندھیر کوٹھری کی طرف جاتی ہے، لیکن اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جس کی منزل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس عظیم نعمت والے جنت کی طرف جاتی ہے۔ میرے بھائیو، تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حالات کا رونا رو کر کے اپنے استقامت کو برقرار نہیں رکھتا ہے، جب آندھیاں چلتی ہیں، جب طوفان اس کی زندگی میں آئے اور اسے اٹھا کر کے یہاں سے وہاں پھینک دے، پھر ادھر سے جب طوفان چلے تو ادھر سے اٹھا کر کے ادھر پھینک دے، تو کیا یہ استقامت ہے؟ یہ استقامت نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائیو۔ جب تک آپ اس راستے پر ڈٹ نہیں جائیں گے، جب تک آپ اس راستے پر جمے نہیں رہیں گے، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پاؤں اس راستے سے پھسلا تو دنیا کے ہزاروں راستے، جو دنیا کے آپ نے ہزاروں راستے دیکھے ہیں، ان سارے کے سارے راستوں کی منزل جہنم کی اس اندھیر کوٹھری کی طرف جاتی ہے۔ کامیابی کے لیے آپ کو استقامت کی ضرورت ہے، اور صرف اس دین اسلام پر ڈٹے رہنے اور جمے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے عظیم بشارت سنائی ہے۔ استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو عظیم خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ان الذين قالوا ربنا الله، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نے رب پر ایمان لایا، ثم استقاموا،
پھر اسی پر ڈٹے رہے، اسی پر جمے رہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے بندے ڈرو نہیں، خوف مت کھاؤ، ولا تحزنوا، اور غمگین مت ہو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اللہ کی اس جنت کی بشارت سن لو جو اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ کس کے لیے ہی؟ دنیا کے اندر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی عظیم جنت کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، کن کے لیے؟ جو استقامت اختیار کرتے ہیں، جو دین پر جمے رہتے ہیں، جو دین پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے عظیم جنت تیار کر کے رکھی ہے، اور یہ واجب الامر ہے کہ جب کوئی شخص استقامت کی راہ پر چل پڑے تو یہ واجب ہے، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ ان کی زندگی کے اندر طوفان آئیں گے، ان کی زندگی میں آندھیاں چلیں گی، ایسے طوفان آئیں گے، ایسی آندھیاں چلیں گی کہ ان کے پایہ استقلال کے اندر لغزش کرنے کے لیے کافی ہوگی، ان کی ثابت قدمی کو ہٹانے کے لیے کافی ہوگی۔ میرے بھائیو، ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اپنے دین پر جمع رہے، اپنے دین پر ڈٹا رہے، تو یہ استقامت ہے، تو یہ چیز واجب الامر ہے کہ جو شخص استقامت کی راہ اختیار کرے تو ان پر آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتی ہے، تو اب ایسے وقت میں تھامنے والا کون ہے؟ انہیں تھامنے کے لیے حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، انہیں تھامنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، ذرا اس آیت کے اندر غور کر کے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے بیٹھا، جب اپنے اس بندے کی طرف دیکھتا ہے جس کی زندگی میں آندھیاں آ چکی ہوتی ہیں، جس کی زندگی میں طوفان چل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے فرشتے اسے حوصلہ دینے کے لیے جاتے ہیں، میرے فرشتے اسے حوصلہ دینے کے لیے پہنچتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، اللہ کے بندے تم ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، غمگین مت ہو، خوف مت کھاؤ، تم ہی تو کامیاب ہونے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش سے اپنے بندے کے اس طرف نگاہ ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو تھام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ اس راستے سے ہٹتا نہیں ہے، اپنے دین پر جمع رہتا ہے۔ ہزاروں نمرود آ جائے، ہزاروں فرعون آ جائے، لیکن اس کے اس راستے سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ جب اصحاب کہف نے، جب غار والوں نے بادشاہ کے ڈر سے چھپنے کے لیے جب غار کی طرف انہوں نے رخ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایسے وقت میں وہ نوجوان جو بالکل ڈرے ہوئے تھے، بالکل سہمے ہوئے تھے، بالکل گھبرائے ہوئے تھے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی تو وہ اس دین پر جمے نہیں رہتے، وہ استقامت جو انہوں نے اختیار کی تھی اس استقامت پر قائم نہیں رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، ہم نے ان کے دلوں کو ایسے باندھ دیا تھا کہ وہ استقامت کی راہ سے ہٹے نہیں۔ 300 سال تک اس غار کے اندر سوئے رہے، 300 سال تک اس غار کے اندر سوئے رہے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی حزن و ملال کے، اطمینان اور سکون کے ساتھ اس غار پر سوتے رہے۔ کس وجہ سے؟ استقامت کی وجہ سے، استقامت کی طاقت تھی ان کے اندر۔ میرے بھائیوں، تو کامیاب ہونے کے لیے استقامت ضروری ہے، کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک استقامت نہ ہو۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے لوگ آج کے دور کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، آج اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، میرے بھائیوں یہ استقامت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ایسا شخص سعادت مند نہیں ہے کہ کبھی ایمان کی لہر اس پر دوڑ پڑی تو بڑا ایماندار، متقی اور پرہیزگار ہوگی، کبھی غلبہ نفاق ایسا ہوا کہ ملحد بن بیٹھا، کبھی شیطان نے اسے ایسا بہکایا کہ وہ دین سے دوری اختیار کر لی، کبھی جوش میں آ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، کبھی غلبہ نفاق ایسا ہوا کہ نماز چھوڑ دی۔ رمضان آیا، بڑا متقی اور پرہیزگار ہو گیا، جیسے ہی رمضان چلا گیا بدکاروں میں شامل ہو گیا۔ کبھی دل چاہا تو سر سے لے کر کے پاؤں تک وضع قطع، لباس، حجامت، طریقہ، اخلاق، کردار سب کچھ اسلام جیسا بنا لیا، اور کبھی جب دل نے چاہا تو وہ اسلام سے ایسے ہٹا
کہ مجسمہ لادینیت اور الہادیت کا مجسمہ بن کر کے رہ گیا۔ یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائیوں کہ جب جو چاہے دل میں آئے کر لیں، جب چاہے نماز پڑھ لیں، جب چاہا نماز چھوڑ دیا، جب چاہا اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لی، جب چاہا اللہ رب العالمین کی اطاعت چھوڑ دی، جب چاہا دین میں شامل ہو گئے، جب چاہا دین سے دوری اختیار کر لی۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ جمعہ ہفتے میں آ کر کے ایک دن نماز پڑھ لی، اپنے آپ کو بڑے دیندار سمجھنے لگے، پکے سچے موحد مسلمان سمجھنے لگے، اپنے آپ کو استقامت کی راہ پر گامزن سمجھنے لگے۔ یہ استقامت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جمعہ ہفتے میں آ کر کے ایک دن نماز پڑھ لینا یہ استقامت نہیں ہے۔ یہ دین کس نے بنایا ہے؟ آج دنیا کے اندر چند فیصد کے علاوہ، چند فیصد مسلمانوں کے علاوہ صرف جمعہ کے دن مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لینے کو اپنا دین سمجھتی ہے، صرف جمعہ کے دن مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لینے کو اپنا شعار اور اپنا دین تصور کرتی ہے۔ یہ کس کا بنایا ہوا دین ہے میرے بھائیوں؟ کیا یہ استقامت ہے؟ کیا اس کو آپ استقامت کہیں گے؟ یہ استقامت ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ جب تک آپ کے اندر استقامت نہ ہو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب آندھیاں چلی، جس مجلس میں گئے اس مجلس کا رنگ اختیار کر لیا، جس محفل میں گئے اس محفل کا رنگ اختیار کر لیا، جب جس ماحول میں ڈھلے ہمارا رنگ اس ماحول کے مطابق ہو گیا، جب جہاں گئے وہاں پر اپنا رنگ بدل لیا، کیا یہ استقامت ہے؟ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ دو رنگی نہیں چلتی میرے بھائیوں، صرف دو رنگی نہیں، 3 رنگی، 4 رنگی، 10 رنگی، 15 رنگی، یہ سب استقامت نہیں ہے۔ ماحول سے سمجھوتا کر کے ماحول کے رنگ میں ڈھل جانا یہ استقامت نہیں ہے میرے بھائیوں، کہ جب جہاں چاہا جیسا چاہا بن گیا۔ کبھی اس کی محفل میں گیا تو اس کی طرح بن گیا، کبھی اس کی مسجد میں گیا اس کی طرح بن گیا، کبھی اس کی مجلس میں بیٹھا تو اس کے مطابق ڈھل گیا۔ یہ استقامت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر، اللہ رب العالمین کے اطاعت اور طریقہ بندگی پر استقامت اختیار کرنی ہوگی، تبھی جا کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے کہ تم گھٹنے تک نصرانیت کا لبادہ پہن کر رکھو، کمر تک یہودیت کا مجسمہ بنا کر رکھو، اور سینے تک اسلام کا لبادہ پہن لو، اور گردن سے لے کر کے سر تک مجوسیت کا لبادہ پہن کر کے رکھو۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ استقامت نہیں ہے۔ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو تمہارا ایک ایک عمل نبی کے مطابق ہونا چاہیے، تمہارا ایک ایک عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مطابق، ان کے اسوہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ تمہارے زندگی کا ایک ایک نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے زندگی کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ استقامت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ استقامت کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے اندر چاہے جتنے طوفان آ جائیں، کتنی بھی آندھیاں چل جائیں، لیکن ہمارے پاؤں کے اندر، ہمارے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آنی چاہیے، کوئی حرکت نہیں آنی چاہیے۔ یہ استقامت ہے کہ جتنی چاہے آندھیاں چل جائے، جتنے چاہے فتنے زوروں پر ہوں، جتنے چاہے سیاست زوروں پر ہوں، جتنے چاہے مصائب اور پریشانیاں زوروں پر ہوں، لیکن ہمارے پائے استقلال کے اندر لغزش نہیں آنی چاہیے۔ یہ استقامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو موحد ہو، جو مسلمان ہو، جو پکا اور سچا مومن ہوتا ہے، جو دین پر استقامت اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایمان کی خصلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، ثلاث من کن وجد فی حلاوت الایمان، 3 خصلتیں ایسی ہیں جس کے اندر بھی داخل ہو جائے وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ تیسری خصلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔
وہ دین سے واپس کفر کی طرف پلٹنا ایسا ناپسند کرتا ہو، اتنا ناگواروں سے گزرتی ہو، جیسے کسی آگ کے گڑھے میں پھینک دینا وہ ناپسند کرتا ہو، ایسے ہی دین سے واپس پلٹنا، کفر کی طرف واپس پلٹنا ایسے ہی ناپسند کرتا ہو۔ یہ حقیقی مسلمان ہے، یہ اپنے دین پر استقامت اختیار کرنے والا ہے۔ دین سے ہٹنا تو دور، دین سے ہٹنا تو دور، دین سے دور جانا تو دور، معمولی چیزوں پر بھی، ایک معمولی سا گناہ کرتے وقت بھی مومن پر اتنا بھاری پڑتا ہے، مومن پر اتنا گراں گزرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل ویخاف ان یقع علیہ۔ ایک مومن پر گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا اتنا بھاری پڑتا ہے، اتنا شدت اور اتنی زیادہ بوجھ اسے محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، وَيَخَافُ أَن يَقَعَ عَلَيْهِ، اور اس بات سے ڈر رہا ہو کہ وہ پہاڑ اس کے سر پر آ کر گر پڑے۔ ایک چھوٹی سی گناہ، ایک معمولی سے نافرمانی کرنے پر، ایک چھوٹا سا گناہ کرنے پر وہ اس قدر ڈر اور خوف محسوس کرتا ہے کہ گویا ابھی اللہ کی یہ نافرمانی کر لوں، ابھی یہ گناہ کر لوں، اور یہ میرے سر پر جو پہاڑ لٹک رہا ہے، یہ پہاڑ میرے سر پر ابھی آ کر کے گر پڑے، میرے سر پر آ کر کے گر پڑے اور میں اس میں دب کر کے ہلاک ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں۔ یہ ایک مومن کا شعور ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے میرے بھائیوں، تو اسے استقامت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جس میں مداومت اختیار کی جائے۔ فرائض تو دور، واجبات تو دور، اگر کوئی مستحب عمل میں بھی اگر ہمیشگی اختیار کر لے، اگر استقامت اختیار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسے کیا مقام ملتا ہے، اسے کیا مرتبہ ملتا ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شب جب جنت کی سیر کے لیے گئے، اپنے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، پوچھا یہ کس کی چلنے کی آہٹ ہے؟ کہا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلنے کی آہٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، کہا بلال میں نے تمہاری چلنے کی آہٹ عرش معلیٰ پر سنی ہے، کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہاری یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا ہے کہ چلتے تو زمین پر ہو لیکن قدموں کی آہٹ عرش معلیٰ پر سنائی دیتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا تو کوئی بھی عمل نہیں کرتا، بس اتنا کرتا ہوں کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال تمہارے یہ عمل، اس عمل پر مداومت اختیار کرنا، اس عمل پر ہمیشگی اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا، اتنا بھا گیا کہ تم چلتے تو زمین پر ہو لیکن قدموں کی آہٹ عرش معلیٰ پر سنائی دیتی ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا استقلال، استقامت کی وجہ سے، صرف ایک چھوٹے سے عمل پر، ایک مستحب عمل پر، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی وضو کرتے تھے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہ عمل اللہ رب العالمین کو اتنا بھایا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر کوئی فرائض پر، اگر اللہ رب العالمین کے اس دین پر، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری پر استقامت اختیار کرے، اس پر ڈٹا رہے، اس پر جمع رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا مقام اور مرتبہ عطا کرے گا، کتنا مقام اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے بہت سارے وفادار بندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، بڑے سے بڑے طوفان انہیں ان کے دین سے ہٹا نہیں سکے، بڑی سے بڑی دنیا کی لالچ بھی انہیں دین سے دور نہیں کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرعون اور جادوگروں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب فرعون نے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا، جب جادوگر آئے فرعون کو بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا کہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے۔ جب دونوں کا مقابلہ شروع ہوا، جب دونوں کا مقابلہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب آ گئے۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، جب ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی جب ان کے سامنے کھل گئی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی جب ان کے سامنے پیش ہو گئی،
تو جادوگروں نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہا ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ یہ نہیں سوچا کہ فرعون نے ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے انعام اور کرام کا وعدہ کیا ہے، کتنے بڑے بڑے انعام و کرام سے ہم نوازے جانے والے ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ فرعون جیسا ظالم، جو اتنا بڑا ظالم تھا، ہمیں کس کس عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، کیسے کیسے عذابوں سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ اور فرعون نے بھی کہا تھا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ فرعون نے کہا تھا ارے تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، کہا تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ضرور میں تمہیں تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارے مخالف سمتوں سے کٹوا کر کے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، ضرور میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، لیکن یہ سرفروشان اسلام جن کو اللہ رب العالمین نے استقامت کی دولت سے نوازا تھا، ایمان اور یقین ان کے دل کے اندر ایسا مضبوط پناہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر کر دیا تھا، انہوں نے بھی فرعون کو جواب دیتے ہوئے کہا، وہ فرعون جس کے سامنے پوری دنیا لرزتی تھی اور کانپتی تھی، جس کے سامنے کسی کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے اپنی زبان کھول لے، لیکن یہ سرفروشان اسلام جن کو اللہ رب العالمین نے اتنی ہمت، اتنی طاقت، اتنی قوت عطا کی تھی، فرعون کے سامنے وہ ڈٹ کر کے جواب دیتے ہیں، کہا فرعون تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، کہا فرعون تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، ہم تمہارے سامنے اقرار کرتے ہیں، تمہارے درباریوں کے سامنے، تمہارے لشکریوں کے سامنے ہم یہ اقرار کرتے ہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ کہا فرعون جاؤ جو تمہیں کرنا ہے کر لو، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا اور ہم کسی بھی صورت میں اس سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرعون جیسے ظالم کے سامنے بھی ڈٹ گئے۔ میرے بھائیوں، تو جہاں استقامت آ جائے، جن کے اندر استقامت آ جائے، ہزاروں ایسے فرعون آ جائیں، ہزاروں نمرود آ جائیں، لیکن ان کے دین اور ایمان سے انہیں پھیر نہیں سکتی۔ استقامت ہونی چاہیے، استقامت ایسی ہونی چاہیے بلال و عمار کی طرح، خباب و خبیب کی طرح، ایسی استقامت ہونی چاہیے جن میں کبھی کسی کو آگ کے انگاروں پر لٹا کر کے اوپر سے پاؤں رکھ دیا جاتا تھا کہ کہیں یہ کروٹ نہ بدل پائیں، اس انگارے میں لٹا کر کے یہ کہا جاتا تھا اپنے اسلام سے پھر جاؤ تمہیں اس سے چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم پھر بھی وہ یہی کہتے تھے کہ اگر میری جان چلی جائے لیکن پھر بھی میں اس دین سے، محمد کے دین سے نہیں پھر سکتا۔ کبھی کسی کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہی کہتے تھے کہ میں محمد کے دین سے پھر نہیں سکتا۔ کبھی کسی کو گرم ریت پر، تپتی ہوئی زمین پر، تپتی ہوئی صحرا پر لٹا کر کے اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی احد الاحد ان کے الفاظ ان کی زبان سے نکلتا تھا، پھر بھی وہ یہی کہتے تھے کہ محمد کے دین سے میں پھر نہیں سکتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے قید و بند کی صعوبتوں میں انہیں رکھا گیا، کئی مہینے گزر گئے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا رہے، قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے رہے، قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا رکھا گیا، ہاتھوں کو جکڑ دیا گیا، پورے اشہر حرم گزر گیا، پورے حرمت والے مہینے گزر گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے رہے۔ بالآخر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قتل کی تیاریاں ہونے لگیں۔ مشرکین نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی تیاری بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ جس وقت مشرکین نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی تیاری کی، اس وقت سارا مجمع وہاں پر جمع تھا، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا عورت، سارے کے سارے لوگ تماشائی بن کر کے وہاں پر کھڑے تھے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی جانے والی ہے، سولی پر چڑھایا جانے والا ہے، لہٰذا یہ تماشا دیکھنے کے لیے وہاں سب کے سب کھڑے تھے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے آئے، حضرت خبیب نے کہا کہ بس 2 رکعت نماز پڑھنے کی وقت دے دو، زیادہ نہیں مانگتا کہ کہیں تم یہ نہ سوچنے لگو کہ یہ موت کے ڈر سے خوف کھا کر کے یہ بہانے بنا رہا ہے، لہٰذا صرف دو رکعت نماز پڑھنے کا وقت مانگتا ہوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی، مقتل گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتل گاہ کی طرف پہنچے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی کے تختے پر چڑھایا گیا،
جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی کے تختے پر چڑھے، سولی کے تختے پر چڑھایا گیا، ایک نامراد نے آ کر کے اپنا نیزہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر پر دے مارا۔ کہا خبیب کیا اب بھی تم پسند کرتے ہو؟ کیا اب بھی تم نہیں چاہتے کہ تمہاری جگہ محمد کو لا کر کے لٹکا دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، کہے ارے ظالموں، ارے قاتلوں، اللہ کی قسم اگر میرے اس سزا کے بدلے میں میرے نبی کے پاؤں پر اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو پھر بھی مجھے برداشت نہیں ہے۔ خبیب یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بالآخر ان سبوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو چھلنی کر دیا، نیزے سے مار کر کے ان کے جسم کی چھلنی کر دی گئی۔ لیکن یہ سرفروش اسلام، یہ پروانہ اسلام نے اپنی جان دے دی، لیکن اسلام سے ہٹے نہیں، اسلام پر ڈٹے رہے، اسلام پر جمے رہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ استقامت ہوتی ہے۔ اس استقامت کی اللہ رب العالمین دعوت دیتا ہے، اس استقامت کو اپنانے کے لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں نے اپنے رب پر ایمان لایا اور اسی پر ڈٹے رہو، جمے رہو۔ میرے بھائی، تو استقامت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب آپ سے پوچھیں، جب آپ سے کہیں کہ میرے صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں دے کر کے اس دین کو تم تک پہنچایا تھا، کتنی حفاظت کی تھی اس دین کا، کتنا خیال رکھا تھا، کیا جواب دیں گے آپ؟ ہفتے میں جمعہ کو آ کر کے نماز پڑھ کر کے ہم نے تیرے دین کی بہت قدر کی تھی، ہم نے تیرے دین کی بڑی حفاظت کی تھی، اپنے بچوں کو انگریزوں کا تو غلام بنایا تھا، لیکن تیری سیرت نہیں سکھائی تھی، تیرے دین کی تعلیم نہیں دی تھی۔ کیا جواب دو گے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر پوچھیں گے، جب حوض کوثر پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے مخاطب ہوں گے، جب آپ سے پوچھ رہے ہوں گے، کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے، کون سا چہرہ اپنے نبی کو دکھاؤ گے؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس دین کی حفاظت کریں، جس دین کو خون سے سینچائی کر کے اسے آبیار کیا گیا ہے۔ یہ دین یوں ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے، بڑی مشکل مرحلے طے کر کے، بڑے مشکل مراحلوں سے گزر کر کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دین کی قدر کریں، اس دین پر استقامت اختیار کریں، اس دین پر رہ کر کے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں ایک ایک عمل پر استقامت اختیار کرنا سیکھیں۔ یقیناً یہ دین بڑی قیمتی ہے اور بہت ہی قیمتی اور بہت مشکل مرحلے گزر کر کے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دین کی قدر کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم تو ہمیں دین کے اندر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو ہمیں دین پر ڈٹے رہیں، دین پر جمے رہیں، دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں۔ مولا کریم تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو ہمیں اس دین کی حفاظت کرنے، دشمنان اسلام سے اس دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جب تک ہم زندہ رہیں، دین پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Audio Jungle.